الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم احباب، آج کے ہمارے درس کا موضوع وہ مروجہ عرس یا اعراس ہوں گے جو ہمارے دیار کے اندر مزارات پر منائے جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ اجمی اور پھر خاص کر ہماری ہندوستانی بدعت ہے۔ سلف صالحین میں نہ اس کا کوئی ثبوت تھا اور نہ قرآن و نہ حدیث اور نہ اجماع میں سے کوئی ثبوت ہے، لہذا ہندوستان پاکستان میں یا ارد گرد کے دیار میں مزارات پر جو خرافات عرس کے نام پر کی جاتی ہے وہ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ اس میں شرکت کرنے والے سخت گنہگار ہیں اور فاسق ہیں۔ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عرس ہے جسے آج مخالفین نے اپنے مذہب کا شعار بنا دیا اور نہ کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا گستاخ کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع سے اور نہ قیاس مجتہد سے، اور نہ ہی سلف صالحین قرون ثلاثہ میں اس کا ثبوت موجود تھا۔ چنانچہ خود میرے پاس یہ بریلوی سیفی حضرات کے بہت بڑے مناظر ہیں کوئٹہ کے، یہ عبدالخالق سیفی، ان کی کتاب التحقیق المختار، اس کے صفحہ نمبر 50 پر جو کوئٹہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے تسلیم کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ، اور پہلے لکھے کہ علامہ لکھنوی فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ عرس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متاخرین فقہاء نے عرس ایجاد کیا اور مستحسن سمجھتے ہیں۔ تو گویا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے زمانے تک عرس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا بقول ان کے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں سری جھوٹ بول رہے ہیں، بقول ان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ فقہاء نے اس کو ایجاد کیا۔ تو سوال ہے کہ فقہاء کو کوئی دین یا کوئی دین کا مسئلہ ایجاد کرنے کے اختیار دیا کس نے؟ مجتہد جیسا آدمی کوئی مسئلہ ایجاد نہیں کر سکتا، مسئلہ ثابت کر سکتا ہے، قیاس سے ایجاد نہیں کر سکتا۔ مجتہد کا کام مسائل ایجاد کرنا نہیں ہے، مجتہد شارع نہیں ہے، فقہاء شارع نہیں ہے، تو چلے جائے کہ متاخر فقہاء۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ حضرات انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ 14 صدیوں میں اس عرس وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو، اس پر قرآن کی دلیل موجود نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اجماع امت سے ثابت نہ ہو، قیاس مجتہد سے ثابت نہ ہو، قرون ثلاثہ میں اس کی وجہ موجود ہو، علت موجود ہو، پھر بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، وہ بالاتفاق بدعت ہے۔ اگر آج اسے مستحب یا ضروری یا شعار دین سمجھا جائے گا یا ولایت کی یا بزرگی کی علامت سمجھا جائے گا، وہ بالاتفاق بدعت ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، جو حضرات یہ عرس مناتے ہیں وہ بعض متاخرین ہندوستان کے چند اکا دکا علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی پایا ثبوت کو نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے علماء نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوئی مجتہد کہہ سکے یا ایسے فقہاء کہہ سکے کہ جن کی بات ہمارے لیے حجت ہو، لیکن ہم بالفرض مان بھی لے کہ کسی نے، جیسے بقول کے کہ بعض فقہاء نے اس کو ایجاد کیا، کسی نے اس کو جائز قرار دیا، تو خود بریلوی حضرات کا مذہب یہ ہے کہ بزرگان دین کے قول سے نہ کوئی چیز فرض واجب ہوتی ہے، فرض ثابت ہوتی ہے، نہ واجب ثابت ہوتا ہے، نہ سنت بلکہ مستحب بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب لکھتے ہیں، اس سلسلے میں مسلم الثبوت اولیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اولیاء کرام کے ارشادات سے فرض، یعنی اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہیں، ان کے ارشادات سے، اقوال سے فرض یا واجب یا مستحب ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اور آگے لکھتے ہیں، اگر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ فلاں چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، تو ضرور اس سے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237۔ تو بزرگ کے یا فقیہ کے یا مولوی کے یا اولیاء اللہ کے اقوال سے کوئی چیز نہ فرض ثابت ہوگی، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر خود موجود نہیں ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ بقول چونکہ ایجاد 14ویں صدی کی ہے، 13ویں صدی کی ہے، تو 14 صدیوں تک، 13 صدیوں تک فقہاء، علماء اور امت اس قرآن کی آیت اور حدیث پر عمل سے قاصر رہی، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی تہمت ہے۔
تو ایک مسئلہ تو یہ آپ ذہن رکھ لیں کہ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، ادلہ شرعیہ جو 4 ہیں اس میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے، سلف صالحین نے اس کو نہیں کیا لہذا بدعت ہے۔ اور نمبر 3 کہ اگر آپ اس کو بزرگوں کے اقوال سے ثابت کرنا چاہیں تو بزرگوں کے اقوال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہم حنفی ہیں، ہم مسلکن حنفی ہیں، اور یہ میرے پاس کتاب ہے بریلی حضرات کے عبدالغفور شرکپوری صاحب، ان کی کتاب نمازی کے پاس بآواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں، یہ مکتبہ فاروقیہ رضویہ گھوڑے شاہ لاہور سے چھپی ہے۔ اس کتاب کی دلچسپ بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہ جی مولوی ہمارا معتبر نہیں ہے، لیکن اس کتاب پر قریب جید بریلی اکابر نے تقریضات لکھی ہیں، جس میں جناب جی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسا آدمی موجود ہے، صاحبزادہ ابوالخیر جو اس وقت جمعیت کا ہے وہ موجود ہے، اور جناب جی سعید اسد فیصل آباد والے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی مفتی محمد خان صاحب، دیگر کئی بزرگ حضرات جو ہے وہ اس پر، علامہ سندیلی وغیرہ ان کی تقاریر اس پر موجود ہے، دیگر بھی کی حضرات کی تقاریر موجود ہے۔ اس میں بڑا دلچسپ اصول نقل کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں ہمارا نہ یہ منصب، صفحہ نمبر 38 پر، ہمارا نہ یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل، فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال غیر مقلدانہ روش ہے، کیونکہ فقہائے کرام کی مخالفت غیر مقلدین کرتے ہیں۔ یعنی ہم چونکہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، فقہا سے ہمارا تعلق ہے، لہٰذا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے کسی چیز سے استدلال کریں یا اس سے کوئی مسئلہ نکالیں، ہمارا کام یہ ہے کہ فقہا کی کتاب سے مسئلہ ثابت کریں۔ اور تمام مسائل میں آپ کو بریلی حضرت یوں ملیں گے، آپ ان سے عید کی نماز کا مسئلہ پوچھے فقہ حنفی سے پیش کریں گے، آپ ان سے جنازے کے طریقہ پوچھے وہ فقہ حنفی سے آپ کو سامنے پیش کریں گے، آپ دیگر پاکی ناپاکی کا مسئلہ پوچھے فقہ حنفی سے وہ آپ کو ثابت کریں گے۔ تو بقول آپ کے اس اتنے جید اکابر کی تائید سے جو کتاب جاری ہوئی ہے، بقول ان کے کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہے تو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کریں گے، یہ غیر مقلدانہ روش ہے، بلکہ آپ فقہا کی کتابوں سے اس کا ثبوت دیں گے۔ تو اگر اس کا ثبوت کسی کتاب کے اندر ہے، کسی مستند فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، تو ہمیں اس کا حوالہ دیا جائے، اور ہم الحمدللہ فقہ حنفی کی جتنی مستند کتابیں ہیں، چاہے وہ متون ہے چاہے وہ شروع ہے، ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ قیامت تک کسی ایک مستند کتاب سے مروجہ عرض کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ 5ویں بات، خود بریلی حضرات کے جو حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی صاحب، وہ جال حق صفحہ نمبر 25 جو ان کی معروف کتاب ہے، اسی میں یہ حوالہ بھی اسی حوالے سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے، وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، تو بلا نظر فی الدلیل کا یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم چونکہ مقلدین ہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دلائل سے مسائل کو حل کریں، نہیں، بلکہ وہ مسئلہ پہلے سے ہمارے امام، جیسے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے وہ مسائل حل کیے۔ ہمارا کام صرف اس مسئلے پر جو دلیل موجود ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا، اس دلیل کو پیش کرے، یا کوئی نئی دلیل ہمیں ملتی ہے جو کتابوں میں نہیں ہے وہ اس پر لا دیں۔ مسئلے کا استنباط یہ ہمارا کام نہیں، اس لیے کہ ہم مقلدین ہیں۔ یہی مطالبہ میں کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، امام محمد رحمہ اللہ سے کوئی ایک مجھے حوالہ دکھا دے کہ جنہوں نے عرس کو لکھا ہو، اس کے بعد بے شک آپ قرآن حدیث کے دلائل پیش کریں، لیکن جب تک آپ ان سے نہیں دکھا سکتے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ خود آپ کے مذہب کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی جواب دینا چاہے، ان باتوں کو ذہن نشین رکھے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ استدلال آپ نہیں کر سکتے، مجتہد کا کام ہے، مجتہد نہیں، آپ مقلد ہے۔ نمبر 2، بزرگوں کے قول سے کوئی چیز جائز ناجائز ثابت نہیں ہوتی، لہذا بزرگوں کا قول پیش نہیں کرنا، یہ پہلے میں واضح کر چکا ہوں۔ اب آتے اگلے مسئلے کی طرف۔ 6ٹھی بات، اس عرس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور بدعت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام کل انام، بلکہ علماء نے، بریلی یعنی بدعتی علماء نے اس کو ایسا ضروری سمجھ لیا ہے کہ ولایت کا معیار اس کو بنا دیا، اور نہ کرنے والے کو یا انکار کرنے والے کو وہابی اور گستاخ اولیاء اور پتنی کا کیا کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک چیز مستحب ہو یا مباح ہو، اس کو اس کے درجے سے اٹھا کر فرض واجب تک لے لیا جائے تو وہ چیز خود بخود بدعت ہو جاتی ہے،
चुनांचे आपने उर्स को अपनी किताबों में लिखा तो मुस्तहब है, लेकिन चूंकि अब आवाम के अंदर ये फर्ज और सुन्नत का मकाम हासिल कर चुका है, बल्कि अकीदे का मकाम हासिल कर चुके हैं कि उस उर्स का इनकार करने वाला, इसमें शिरकत न करने वाले को वहाबी और गुमराह और माज़अल्लाह काफिर समझते हैं। लिहाजा ये उर्स मुरव्वजा, जितने भी आरात है सब नाजायज और हराम होंगे। मैं इस पर चंद हवाले पेश करना चाहता हूं। हमारे फुक़हा की किताबों में यह मसला लिखा हुआ है कि सजदा शुक्र फी नफ्सी मुबाह है, कोई अगर सजदा शुक्र करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमारे फुक़हा ने इसको मना किया कि ना करे। क्यों? कि लोग इसको कि सुन्नत और वाजिब ना समझने लगे, और हर वो जायज काम की जिसको बढ़ाकर सुन्नत और वाजिब बना दिया जाए, अवाम उसको सुन्नत और वाजिब समझने लगे, वो काम जायज भी हो, वो काम मुस्तहब भी हो, वो खुद बखुद नाजायज हो जाता है। चुनांचा शामी के अंदर है वह सज्जतु शुक्र मुस्तहब्बतुन बिही युफ्ता। देखिए सज्जा शुक्र मुस्तहब है, जैसे कि बकौल आपके उर्स मुस्तहब है, और फतवा भी इसी पर है। लाकिन्नहा तुकरहु बाद अस्सलाति लिअन्नल जहलता यअतक़िदूनहा सुन्नतन औ वाजिबतन व कुल्लु मुबाहिन युअद्दी इलैहि फमकरूह। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है, अभी शामी इस पर आगे लिखेगा कि हर वो जायज काम, हर वो मुबाह काम कि जिसको लोग सुन्नत और वाजिब समझने लग जाए, वो खुद ब खुद मकरूह हो जाता है, अगर चाहे फी नफ्सी जायज हो। अल्लामा शामी इस पर लिखते हैं क़ौलुहु लाकिन्नहा तुकरहु बाद अस्सलाति अज़्ज़मीरु लिस्सजदति मुतलक़न क़ाल फ़ी शरहिल मुनियति आखिर किताब अन शरहिल क़ुदूरी लिज़्ज़ाहिदी अम्मा बिग़ैरि सबबिन फ़लैसा बिक़ुरबतिन वला मकरूहन वमा युफ़अलु अक़ीब अस्सलाति फ़मकरूह लिअन्नल जुहाला यअतक़िदूना सुन्नतन औ वाजिबतन व कुल्लु मुबाहिन युअद्दी इलैहि फ़मकरूह व हासिलु अन्ना मा लैसा ला सबबुन ला तुकरहु मा लम युअद्दी फ़िअलुहा इला इतिक़ादिल जहलति सुन्नियतहा कल्लती यफ़अलुहा बाज़ुन नास बाद अस्सलाति। ये शामी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 120 है। यानी अगर सजदे शुक्र बगैर किसी सबब के भी किया जाए उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जब तक आवाम का एतकाद उसके मुतालिक ये ना बन जाए कि शायद सजदा शुक्र जरूरी है, वाजिब है, सुन्नत है, फिर वो जायज काम, वो मुस्तहब काम भी नाजायज हो जाएगा। तो देखिए ये एक हवाला हो गया। इसी पर देखिए आलमगीरी का हवाला देखिए जरा, फरमाते हैं कि वमा यफ़अलु अक़ीब अस्सलावाति मकरूहुन लिअन्नल जुहाल यअतक़िदूनहा सुन्नतन औ वाजिबतन व कुल्लु मुबाहिन युअद्दी इलैहि फ़मकरूहन हाकज़ा फ़ी ज़ाहिदी। आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 196 कि ये जो नमाजों के बाद सजदा शुक्र अदा किया जाता है फी नफ्सी मुबाह है, या बकौल दुर्र मुख्तार के मुस्तहब है, लेकिन चूंकि अवाम इसको सुन्नत और वाजिब समझती है, लिहाजा ये मकरूह और नाजायज होगा। तो यही हाल हमारे उर्सों को और तमाम बिदात का है, जिसको हमारे हाल बिदत मुस्तहब कहते हैं कि अवाम ने अब उसको जरूरी समझने लग गई है। अवाम अब उसको वाजिब और सुन्नत बल्कि शार सुन्नियत तक लेगी, शार इस्लाम तक लेगी है, लिहाजा ये जायज भी होते, मुस्तहब भी होते, तो ये नाजायज हो जाता। यहां जरा एक कायदा जरा आप गौर करें, जब आप अहले बिदअत को कहेंगे भाई आपकी मिलाद में ये खुराफात होती है, आपके उर्स में नाच होता है, गाना होता है, और फाहिशा औरतें आके नाचती हैं, धमाल होते हैं, कवालियां होती है, मजामीर होता है, शराब चलती है, चर्च चलती है, भंग चलती है, जिना चलता है, बदकारी चलती है, औरत मर्द का मिलाप आपस में होता है, और पता नहीं वो मजार वाले की कब्र पर क्या क्या खुराफात शिरकियात होती है। जितने भी मजार आते हैं, मैं किसी मजार को खास नहीं कहता, मैं आपको दावत देता हूं, आप अपने इलाके किसी मजार पे चले जाए और वहां उर्स को देख ले, वो उर्स आपको माज़अल्लाह बदकारी का अड्डा नजर आएगा, अलियाज़ु बिल्लाह, वो खुराफात उसके अंदर होती है। तो इसके नाजायज होने में किसको शक हो सकता है? तो हमारे बिदती उलमा कहते हैं, जो अहले बिदत उलमा है वो क्या कहते हैं, ये तो आवाम कर रही है, आवाम के तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, ये खुराफात तो आवाम कर रही है, लिहाजा उसका रद्द किया जाए, हम तो ठीक ठाक कर रहे हैं। देखिए अल्लामा शामी और आलमगीरी दोनों ने आवाम के नजरिए को बुनियाद बनाया किसी चीज के जायज और नाजायज होने को, लिहाजा अगर कोई उसको सही भी कर रहा है लेकिन आवाम का अकीदा उससे खराब हो रहा है, आवाम का नजरिया उससे खराब हो रहा है, वो चीज नाजायज हो जाएगी। तो अगर आप खुराफात से पाक उर्स भी कर रहे हो, अगरचे वो भी जायज नहीं है, लेकिन बिल फर्ज मान ले कि वो जायज है, लेकिन चूंकि अवाम आपको देखकर अब इन खुराफात में मुब्तला हो चुकी है, तो किसी तौर पर भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगला मसला कि हम इसको क्यों नाजायज समझते। अच्छा, इसी तरह इसी मसले पर कि अगर एक काम
بالفرض مستحب ہو یا مباح ہو اسے لوگ سنت اور واجب یا فرض سمجھے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اسی پر علامہ شاطبی رحمہ اللہ کا حوالہ ذرا الاعتصام کا, فالعمل بالنافلۃ التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة اخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده انها سنة, وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو بما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل وفق اعتقادي فإنه فاسد. بہرحال لمبی چوڑی ہے کہ ایسا نفل کام کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں, یہ بہت بڑا فساد عظیم ہے. یہ شریعت کے اندر تبدیلی ہے, شریعت کو شریعت کے حکم کو اس کے اصل مکان سے تبدیل کرنا ہے, اور یہ تحریف الدین ہے. اگر ایک آدمی ایک چیز فرض نہیں اس کو فرض تصور کر لے, اس طرح ایک چیز فرض ہے لیکن اس کو فرض نہ مانے تو کتنا بڑا فساد لازم آئے گا. اس طرح ایک چیز نفل ہے, مستحب ہے, اس کو اگر عوام سنت سمجھ جائے تو اس سے بہت بڑا فساد لازم آئے گا. آگے لکھتے ہیں اسی لیے بہت سے علماء نے بعض اوقات سنت کو ترک کر دیا تھا کہ لوگ اس کو واجب اور فرض نہ سمجھ لیں. تو اگر علماء اس وجہ سے ایک سنت کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے کہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ لیں, تو وہ عرس جس کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے, نہ حدیث میں, نہ اجماع میں, نہ قیاس میں, نہ 14 صدیوں میں سے کوئی ثبوت نہیں تھا, جو ہے ہی ہندوستانی رواج, جو ہے ہندوستانی رسم, جس کا عربوں میں بھی کوئی رواج اب تک پیدا نہیں ہوا, تو آخر اس کو آج عوام اگر اتنا ضروری سمجھنے لگ جائے کہ فرض واجب تو چھوڑو, اسے عقیدے کا مسئلہ بنا لیا, تو یہ تحریف الدین کیوں نہ ہوگا, یہ شریعت کے اندر تبدیلی کیوں نہ ہوگی, یہ دین میں فساد کیوں نہ ہوگا. یہ الاعتصام ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 214, جو مکتبہ معروفیہ پشاور والا ہے وہ ہمارے پاس ہے. اچھا, اسی طرح بریلی حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی صاحب بھی تفسیر اپنی نور العرفان صفحہ نمبر 788 سورہ انعام آیت نمبر 108 کے حاشیے پہ لکھتے ہیں, اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی ایک عبادت ضروری نہ ہو لیکن اس میں فساد ایسا آتے کہ فساد ہم سے ختم نہ ہو سکے تو اس عبادت کو چھوڑ دیا جائے گا. تو آیا آپ عرس کو عبادت سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ جب سمجھتے ہیں تو اس میں ایسا فساد آ گیا, تمام مزارات پر چرس ہوتا ہے, گانجے ہوتے ہیں, سگریٹ ہوتا ہے, ڈھول ہوتا ہے, قوالیاں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, چرسی ہوتی ہے, موالی ہوتے ہیں. ایک ڈھنگ کا آدمی آپ کو مزار پہ نظر نہیں آئے گا. نظر آئیں گے تو موالی چرسی ناشتے میں نظر آئیں گے, اور کسی مزار سے آپ یہ چرسی پن, یہ موالی پن, یہ مراسی پن عرسوں کے اندر ختم نہیں کر سکتے. لہذا اب آپ کے مفتی کے اصول کی روشنی میں یہ چیز ناجائز ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھے, ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے, جیسے ہم ایصال ثواب کو فی نفسی جائز کہتے ہیں. کسی بزرگ کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں, کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنا چاہیں, قرآن پڑھنا چاہیں, تلاوت کرنا چاہیں, مال کے ذریعے صدقہ کرنا چاہیں, اس کے لیے کسی وقت دعا پڑھنا چاہیں, نفل پڑھنا چاہیں, کوئی اس کا منکر نہیں. ہم سمجھتے ایصال ثواب کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے. میرے اکابر کا ایک حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا جو ایصال ثواب کا منکر ہے. تو اس لیے جواب میں یہ ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا, جواب میں آپ ایصال ثواب پر بھی دلائل نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو کہہ دی کہ آپ نے جواب کس ترتیب پر بنانا ہے. ایک تو آپ مجتہد نہیں ہے, قیاس نہیں کریں گے, قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کریں گے, آپ کا کام نہیں ہے. نمبر 2, بزرگوں کے اقوال پیش نہیں کریں گے. نمبر 3, مطلق ایصال ثواب پر دلائل پیش نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں جو ایصال ثواب کا منکر ہے وہ گمراہ ہے. ایصال ثواب میں مانتا ہوں, لیکن شریعت نے جس عبادت کو مطلق رکھا ہے, اگر آپ اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی دن کوئی وقت مقرر کر دیں تو وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. ایصال ثواب اگر آپ عرس کو کہتے ہیں تو ایصال ثواب تو ہم مانتے ہیں. ایصال ثواب کی ہم منکر نہیں, آپ ایصال ثواب پر کیوں دلائل دے رہے ہیں؟ جس چیز کی ہم منکر ہے آپ اس کے دلائل دیں. اور یہ عرس ایصال ثواب ہے بھی نہیں, اس لیے اگر ایصال ثواب صرف عرس صرف ایصال ثواب ہوتا تو ایصال ثواب کو تو ہم مانتے ہیں, ہم نے اس کا انکار کب کیا؟ آپ نے اس دن کو شریعت کا درجہ دے دیا, اس عرس کو مستقل عبادت بنا دیا. تو ایسی چیز کو جو شرط میں مطلق ہو, جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ ہو, اگر آپ اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں اور اس میں ثواب سمجھنے لگے, یہ چیز ناجائز اور بدعت ہو جائے گی. چنانچہ شیخ الاسلام تقی الدین ابن دقیق العید جو ہے اپنی مشہور کتاب احکام الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پہ لکھتے ہیں کتاب الطہارہ کے اندر, وما احدثته الروافض من عید ثالث
سموه عید الغدیر وکذالک الاجتماع واقامۃ الشعار فی وقت مخصوص علی شیء مخصوص لم یثبت شرعا. یہ جو روافض نے تیسری دن نکال دی اور ایک مخصوص طریقے سے اس کو اپنا شعار بنا دیا اور مخصوص طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے، شریعت نے اس کو ثابت نہیں کیا. یہ شرط کا حکم نہیں، شرط میں یہ ثابت نہیں ہے. وقریب من ذالک، اسی سے قریب قریب یہ بات ہے، ان تکون العبادۃ من جہۃ الشرع مرتبۃ علی وجہ مخصوص. شریعت نے ایک عبادت ایک خاص طریقے پر ثابت کی ہو، ایک خاص طریقے پر مشروع کی ہو. فیرید بعض الناس ان یحدث فیہا امرا آخر. اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر جو شریعت نے خاص طریقے پر خاص پیمانے پر مقرر کیے، اس میں کوئی نئی بات شامل کر دیں، کسی نئی بات کا اضافہ کر دیں، کسی نئی بات کا احداث کر دیں. لم یرد به الشرع، جس کو شریعت نے مقرر نہیں کیا. زائما انہ یدرجہ تحت عموم، اور جو لوگ یہ نئی بات ڈالنا چاہتے ہیں نا، ان کا گمان یہ ہو کہ اس کو عمومی دلائل کے تحت لے کر آ جائیں گے. جیسے دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کا کوئی منکر نہیں ہے، آپ کا ذکر کرنا ثواب ہے، اصال ثواب کا کوئی منکر نہیں ہے. یہ مطلق آیات سے ثابت ہے، مطلق دلائل سے ثابت ہے. لیکن 12 ربیع اول میں یہ کام کرنا یہ خصوصی کام ہو گیا. سال کے بعد بزرگ کے وفات کے دن عرس کرنا، اس کو اصال ثواب کہنا، اس میں آپ نے تخصیص پیدا کر دی، یہ مخصوص ہو گیا. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ عمومی دلائل سے استدلال کریں کہ نہیں جی چونکہ اصال ثواب ثابت ہے فلاں آیت سے، لہذا عرس بھی ثابت ہوگا. اصال ثواب مطلق ہے اور عرس خاص ہے، تو کہتے ہیں اس خاص چیز کو جس کو شریعت نے مقرر نہیں کیا، آپ مطلق آیات سے جیسا کہ بدعتی کرتے ہیں ثابت کریں گے تو اس شرط میں تحریف ہے، یہ شرط کے اندر زیادتی ہے. لہذا جو چیز خاص طریقے پر شریعت نے ثابت کی ہے اسی خاص طریقے پر رکھا جائے گا، اور جو عام طریقے پر شریعت نے ثابت کیا اسے عام طریقے پر رکھا جائے گا. اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل یہ تحریف دین ہوگا. اب اصال ثواب کو شریعت نے مطلق رکھا ہے، کسی دن کسی وقت کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کو عرس کے ساتھ خاص کر دیا اور دلائل مطلق آیات سے مطلق احادیث سے لے کر آ رہے ہیں. تو یہ علامہ دقیق العید کے نزدیک آپ تحریف دین کے مرتکب ہو رہے ہیں. فہذا لا يستقیم لان الغالب علی العبادات التعبد ومأخذها التوقیف. یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ عبادات میں اجتہاد نہیں ہے، عبادات میں توقف ہے. ایک عبادت اگر شریعت نے مقرر کی ہے تو عبادت ہوگی، نہیں تو توقف کیا جائے گا. اپنی طرف سے عبادات میں نہ کوئی چیز زائد کی جائے گی نہ کوئی چیز کم کی جائے گی. تو اس اصول کی روح سے بھی یہ عرس ناجائز ہے کہ شریعت، اگر اس کا نام اصال ثواب ہے کہ شریعت نے اصال ثواب کو مطلق رکھا تھا، آپ نے اس عرس کو جس کو آپ اصال ثواب کے لیے خاص کر دیا اور عموم کے تحت داخل کر دیا، لہذا اس اصول سے یہ چیز ناجائز ہو جائے گی. یہ تو چند باتیں تھی. اب میں اپنے دلائل کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے اس پر کیا دلائل ہے. بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا. علماء نے لکھا ہے نہیں قبر کو میلہ ٹھیلا مت بنانا کہ جیسے عید پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک اجتماع ہوتے ہیں، تو میری قبر پر بھی کوئی اجتماع مت کرنا، کوئی جمع مت ہونا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی میلے ٹھیلے لگانے سے منع کر دیا گیا، جمع ہونے سے منع کر دیا گیا، تو پھر بزرگوں کی قبروں پر عرس کے نام پر میلے ٹھیلے لگانا اور دکانداریاں چمکانا اور جمع ہونا کہاں روا اور کہاں جائز ہوگا؟ چنانچہ ملا علامہ مناوی رحمہ اللہ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199 پر اس حدیث کے تحت لکھتے معناہ النہی عن الاجتماع لزیارتہ اجتماعہم للعید اما لدفع المشقۃ او کراہۃ ان یتجاوزوا حد التعظیم. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اپنی زیارت کے لیے جمع ہونے سے منع کیا. ایک تو خواہ مخواہ میں مشقت ہے یا یہ کہ کہیں تعظیم میں مبالغہ نہ کر دے. تو جب حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جمع ہو کر جانا سال کے بعد اور میلہ ٹھیلا لگانا منع ہے، تو عام بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے آپ سال کے بعد عرس میں کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ اور یہی جو اندیشہ علامہ مناوی نے پیش کیا تھا آج ثابت ہو چکا ہے کہ آپ عرس میں دیکھو مزارات میں کیا خرافات ہوتی ہے. ڈائریکٹ قبر والے سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، اس کو سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، خدائی صفات اس کو ثابت کی جا رہی ہوتی ہے. لہذا اس حدیث کی روح سے یہ مروجہ عرس وغیرہ بالکل ناجائز اور بدعت ہوں گے. اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10-11 پر لکھتے ہیں علامہ طیبی کے حوالے سے نہاہم عن الاجتماع لہا اجتماعہم للعید نزہتا و زینتا وکانت الیہود والنصارى
تفعل ذلك بقبور انبیائهم فاورثهم الغفلة والقسوة من عادة عبادة الاوثان انهم لا يزالون يعظمون امواتهم حتى اتخذوها اصناما، والى هذا اشار لقول الله بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيكون المقصود من النهي كراهة ان يتجاوزوا في قبری غایت التجاوز، ولہذا ورد آگے لکھا ہے کہ یہ اس حضور علیہ السلام نے اجتماع سے منع کیا اپنی قبر پر، عید کی طرح کہ عید میں لوگ بن ٹھن کے جو ہے نا وہ تیار ہو کر نکلتے ہیں، اس طرح بن ٹھن کے قبروں پر آنا اس سے بالکل منع کر دیا کہ کہیں یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ کہ یہود اور نصارہ نے بھی اپنے اموات، اپنے مردوں، اپنے انبیاء، اپنے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم میں مبالغہ کیا اور پھر اس کو پوجنے لگے، تو کہ میری امت بھی میری قبر کو پوجنا نہ شروع کر دے، تو منع کر دیا گیا۔ اور یہ اندیشہ آج بالکل سچ ثابت ہوا کہ بن ٹھن کے لوگ قبروں پر جاتے ہیں، بن ٹھن کے مزارات پر جاتے ہیں، بن ٹھن کے عرصوں پہ جاتے ہیں اور پھر قبروں والوں کو پوچھتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کی روح سے یہ مروجہ جو چیزیں بالکل ناجائز ہوگی۔ اب میں اگلا حوالہ بالکل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو متوفہ 1225 ہجری، ان کا صریح حوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے۔ فرماتے لا يجوز ما يفعل الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ سرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد ويسمونه عرسا۔ فرمائے بزرگوں کی قبروں پر، اولیاء اور شہداء کی قبروں پر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں جو جاہل لوگ کرتے ہیں کہ ان قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور سال بسال اس پر اجتماع کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ عرس کہتے ہیں۔ یہ عرس بھی بالکل ناجائز ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی جو بزرگ ہے رحمہ اللہ لکھتے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سیفی بریلیوں کے مناظر عبد الخالق سیفی نے خود تسلیم کیا ہے اپنی کتاب کے اندر التحقیق المختار صفحہ نمبر 50 پر کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے عرس کو ناجائز لکھا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ عرس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اب عرس کو ناجائز سمجھنے کو جو لوگ وہابی کہتے تو وہ مجھے ذرا جواب دے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بھی وہابی تھے معاذ اللہ۔ اسی طرح ارشاد الطالبین اس کا صفحہ نمبر 50 ہے اور ایران کا طبع، اس میں یہ قاضی صاحب فرماتے ہیں مسئلہ قبور اولیاء را بلند کردن و گنبد بر آن ساختن و عرس و امثال آن و چراغا کردن ہمیں بدعت است، یعنی بزرگوں کی قبروں کو پختہ کرنا، اس پر گنبد بنانا، اس کو بلند کرنا، اس پہ عرس بنانا اور چراغا کرنا، اس طرح کی تمام چیزیں بدعت اور ناجائز۔ اللہ اکبر، بالکل صریح حوالہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیفیوں نے، جو بریلیوں کے ایک ذیلی فرقہ ہے، سیفیوں نے جب ارشاد الطالبین کو شائع کیا اردو ترجمے کے ساتھ، اس عبارت کو غائب کر دیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بھئی آپ اپنے عقیدے بزرگوں کے مطابق ٹھیک کریں، بزرگوں کو اپنے مطابق ٹھیک نہ کریں۔ یہ کون سی بات ہوگی کہ اگر آپ کے عقیدے نظریے کے خلاف کسی بزرگ نے لکھ لیا تو آپ عبارت غائب کر دیں، یہ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ حضرت پتہ چلتا ہے، مطالعہ ہر آدمی کرتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بالکل صریح حوالہ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ میرے پاس فتاوی عزیزی سے پہلے میں آپ کے سامنے بریلی سیفی حضرات کا ایک دھوکہ آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ یہ تحقیق المختار ہے عبد الخالق سیفی جو بریلی سیفی مناظر ہے، اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالمحدث دہلوی اپنے فتاوی میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں روز عرس برائے یاد دہانیدن وقت دعا برائے میت اگر باشد مذائقہ نہ دارت، فرماتے اپنے مردوں کے لیے دعا اور اسال کی خاطر عرس منانا جائز ہے۔ فتاوی عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ حالانکہ یہ ان مناظر صاحب نے بہت بڑے دجل سے کام لیا اور بہت بڑی تحریف کی ہے۔ انہوں نے شاہ عبدالمحدث دہلوی کی پوری عبارت پیش نہیں کی۔ الحمدللہ میرے پاس فتاوی عزیزی ہے اور وہی صفحہ نمبر 79 جو انہوں نے پیش کیا، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 79۔ میں آپ کے سامنے پوری عبارت پڑھتا ہوں۔ ان سے سوال ہوا، سوال برائے زیارت انشاء روز معین نمودن یا روز عرس انشاء کے معین رفتن درست اس یا نہ، کہ بزرگوں کے عرس کے لیے کوئی دن مقرر کرنا اور اس دن پہ اس عرس میں شرکت کرنا، اس کے لیے سفر کرنا ہے جائز ہے یا نہیں؟ شاہ عبدالمحدث دہلوی جواب برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است، قبور کی زیارت کے لیے، مزارات کی زیارت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا ہے بدعت ہے۔ وہ اصل زیارت جائز و تعین وقت در سلف نبود،
اصل زیارت قبور کی جائز ہے، ایصال ثواب جائز ہے، لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا یہ بدعت ہے اور سلف میں منقول بھی نہیں ہے۔ ای بدعت ازاں قبیل اس کے اصلش جائز اس و خصوصیت وقت بدعت مانند وقت و خصوصیت وقت بدعت، یہ ایسا ہی دیکھیے اصل جائز ہے، یعنی زیارت یہ اصل یہ جائز ہے، لیکن دن مقرر کرنا یہ بدعت ہے، جیسا کہ مانند مصافحہ بعد الاس کے در ملک توران وغیرہ رائج اس، یہ ایسا ہوگا جیسے مصافحہ جو بعض ملکوں میں رائج ہے، یہ مصافحہ فی نفسی اپنی اثر کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن ہر نماز کے بعد جو اس کی پابندی کی جاتی ہے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ روز عرس برائے یاد دہانیدن وقت دعائے برائے میت اگر باشد مذائقہ نہ دارت، لیکن التزام روز نیز بدعت از ہما قبیل کے گزشت۔ فرماتے ہیں اگر یاد دہانی کے لیے عرس کا کوئی دن مقرر کر دیا گیا، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا التزام کرنا بدعت ہے۔ دیکھو کتنی سری پوری عبارت ہی جنہوں نے نقل نہیں کی، ذرا یہ سمجھے۔ ایک ہوتے تعیین عرفی اور ایک ہوتے تعیین شرعی۔ تعیین عرفی جیسے عرف میں ہمارے وقت مقرر ہوتے ہیں، نکاح کے لیے کوئی دن مقرر کر دیا، پروگرام کے لیے کوئی دن مقرر کر دیا، اس تعین میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سہولت کے لیے ظاہر اگر آپ دن مقرر نہیں کریں گے تو لوگ کیسے آئیں گے، کسی پروگرام میں کیسے شریک ہوں گے؟ اس کو متعین کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کوئی اجتماع 10 تاریخ کو رکھتے، 20 کو رکھتے، کوئی نکاح 10 20 30 کو رکھتے، اس میں کوئی مذائقہ، اس کو یہ تعین عرفی کہلاتا ہے۔ ایک تعین شرعی ہے کہ ایک عبادت کسی دن میں مقرر نہیں ہے، آپ اس کے لیے دن خاص کر لیں اور اس دن اس عبادت کو کرنے کو ثواب سمجھے۔ تو شاذ الموجود دلی کا مطلب جو یہ ہے کہ دعا کے لیے اگر دن مقرر کرے اس میں مذائقہ نہیں، مطلب ہے اگر دعا کے لیے بطور تعین عرفی کہ چونکہ بھائی اس سال چونکہ بزرگ فوت ہوئے تھے لہذا اس سال اگر کوئی دعا کرنا چاہے پورا سال مصروف ہوگا تو وہ آ سکتے دعا کر سکتا ہے، یہ تعین عرفی کی حد تک درست ہے، لیکن اس کا التزام بھی بدعت ہے، یہ بھی نہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل اس کی ثابت ہے لیکن یہ التزام بدعت ہے۔ تو جہاں تعین کا ذکر ہے وہ تعین عرفی ہے، اس میں بھی یہ کہہ رہے کہ التزام نہ کیا جائے۔ اور یہ شیخ صاحب یہ مناظر صاحب پوری عبارت نقل نہیں کرتا، صرف اتنا حصہ نقل کرتا ہے کہ دعا کے لیے دن مقرر کرنا درست ہے۔ وہ بدعت بھی تو کہہ رہے وہ بھی تو نقل کرو نا، اور اس کے التزام کو بھی بدعت کہہ رہے وہ بھی تو نقل کرو نا، اور آپ کے اندر التزام پایا جاتا ہے۔ آپ کے اندر تو ایسا التزام ہے کہ نہ کرنے والے کو وہابی وغیرہ کہتے۔ آخر میں یا اسی عبد الخالق سیفی نے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا۔ اگر بالفرض ہم یہ بات مان بھی لے کہ شاذ المحدث دہلوی نے اس کے اندر عرس کو جائز لکھا ہے، بالفرض مان بھی لے، اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے فتاویٰ کا حوالہ پیش کیا۔ پہلی بات تو ہے کہ علامہ عبدالحی کا لکھنوی رحمہ اللہ کا فتاویٰ میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 میں نے حوالہ دیکھا، حوالہ موجود نہیں ہے، لہذا اول تو اصل حوالہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن علامہ عبدالحی لکھنوی اسی فتاویٰ عبدالحی کے اندر میلاد کو ناجائز کہتے ہیں۔ جو آدمی میلاد کو ناجائز کہتا ہے وہ مروجہ عرس کو کیسے جائز کہہ سکتا ہے؟ وہ اسی فتاویٰ عبدالحی کے اندر وجہ جو آپ لوگ کرتے اس کو ناجائز کہتا ہے، وہ کھانے کے اوپر دعا کو جو فاتحہ اسے ناجائز کہتا ہے۔ پہلے یہ مانو اس کے بعد پھر عرس کی بات آئے گی، لیکن مان بھی لیں کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے عرس کو جائز لکھا ہو، مان بھی لیں کہ شاذ المحدث دہلوی نے عرس کو جائز لکھا ہو، تو پہلا تو اصول گزر چکے کہ بزرگوں کی بات سے کوئی چیز ثابت ہے۔ دوسری بات خود آپ نے لکھا ہے، عبد الخالق سیفی صفحہ نمبر 51 پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض دیوبندیوں نے عرصے ناجائز قرار دیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مطلب اپنے ہندوستان کے عرصے ہیں جن میں شریعت کے خلاف اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد زینت الخلف قائم الوہابیہ مولانا حمداللہ جان داجوی بارک اللہ فی عمری سے جب یہ سوال پوچھا جاتا تو وہ جواب میں فرماتا کہ یہ ہندیہ مسئلہ ہے، یعنی یہ مسئلہ ہندوستان کے علماء نے اپنے ملک کے موافق کیا ہے کیونکہ ہندوستان میں میلاد اور عرصوں میں شریعت کے خلاف کام سر انجام دیے جاتے تھے، اس لیے اس علاقے کے علماء اپنے علاقے کے مطابق نفی کا فتویٰ دیتے تھے۔ تو آپ جو ان سے فتاویٰ پیش کرے یہ بھی تو ہندوستان کے مولوی ہیں، یہ بھی تو ہندوستان کے بزرگ ہیں، اور آپ کے نزدیک چونکہ ہندوستان میں ناجائز اور خرافاتی میلاد اور عرس ہوتی ہے لہذا وہاں کے لیے فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے، لہذا یہ آپ پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ خود آپ کے فتوے سے ہندوستان کے علماء کے جو عرس ہے جو میلاد ہے وہ ناجائز ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا، آپ نے یہ تسلیم کیا کہ چونکہ ہندوستان میں عرس ہوتا ہے اور اس میں ناجائز کام ہوتے ہیں اور میلاد ہوتے ہیں، میلاد میں ناجائز اور خرافات ہوتی ہے، لہذا علل اطلاق ہندوستان کے عرس اور میلاد ناجائز ہے۔ سوال ہے کہ یہ خرافات میلاد اور عرس میں پاکستان میں بھی تو ہوتا ہے نا؟ اگر آپ یہ کہ پاکستان میں کچھ عرس اور کچھ میلاد اچھے بھی ہوتے تو ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں،
مولانا احمد رضا خان بریلی کے اس میں بقول بریلی حضرات کے ناچ گانا نہیں ہوتا، ان کے دیگر کی بڑے بڑے جو بزرگ بقول کے اس پہ کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا۔ اگر یہاں کچھ میلاد اچھے ہوتے ہیں اور کچھ عرس اچھے ہوتے ہیں، اس طرح ہندوستان میں بھی کچھ میلاد اور کچھ عرس اچھے ہوتے ہیں، اس کے باوجود چونکہ وہاں کی اکثریت میلادوں میں اور عرسوں میں خرافات ہوتی ہیں، آپ نے علل اطلاق ہندوستان کی میلادوں اور عرسوں کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو اے اہل بدعت، اسی طرح خرافات ان پاکستان کے عرسوں اور میلادوں میں بھی ہوتا ہے، لہذا یہاں کا میلاد اور عرس بھی ناجائز اور بدعت ہوگا۔ یہ چند مختصر گزارشات تھی کہ حدیث کی روح سے قبروں پر میلے ٹھیلے لگانا جائز نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے دو ٹوک اور واضح انداز میں اس کو ناجائز اور بدعت کا، شاہ عبد المحدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز اور بدعت کا، بلکہ حضرت مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ کا مجھے حوالہ یاد آ گیا، یہ معمولات مظہریہ ہے جو شیخ نعیم اللہ بہرائچی جو ان کے خلیفہ تھے انہوں نے اس کو جمع کیا ہے اور کرما والا شاپ سے چھپی ہے، اس میں انہوں نے عرس کو ناجائز لکھا ہے جو مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ تھے، اس کا صفحہ نمبر 198، اس میں لکھتے ہیں عرس وغیرہ کو عرفی رسموں اور مقید و پابند نہ ہونا کہ اس میں شناعت و برائی، اپنے مرید کو وصیت کر رہے ہیں کہ عرس وغیرہ کی رسموں کو نہیں کرنا کہ اس میں سراسر برائی ہیں۔ کیا برائی ہیں؟ اس طریقت کے احباب جو کہ رسومات سے فارغ ہے، ان کے خلاف بات و معاملہ لازم ہوگا، یعنی ہمارے طریقے کے جو لوگ ہیں وہ رسومات پر عمل نہیں کرتے، تو جب آپ عرس کریں گے تو ہمارے لوگوں کے طریقے کے خلاف ہوگا، لہذا ایک کام یہ ناجائز ہے۔ نمبر 2، خیمے اور دریوں وغیرہ کے لوگوں سے سوال کرنا لازم آئے گا، ظاہر جب آپ نے عرس کرنا تو چندہ کرو گے اور چندہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، روشنی و چراغا وغیرہ کے لیے اخراجات کا اسراف لازم آئے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تضییع اوقات ہوگا، یعنی وقت ضائع ہوگا، کیونکہ اوقات کی حفاظت ضروری ہے، اور لوگوں کی شکایات ہوگی کہ ان کے مراتب کے مطابق ان کی خدمت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی کثرت و ازدحام و مجالس کی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہوگی۔ اس طرح لوگ شکایت کریں گے کہ بھئی ہم تو بڑے بڑے بزرگ تھے، ہم تو اپنے بڑے بڑے مشائخ تھے، ہم آئے ہماری کس نے عزت نہیں کی، ایک یہ خرابی لازم ہے کہ ان رسومات کو ہمیشہ ادا کرنے سے بعض اوقات سود کی شرط پر قرضہ لینا پڑے گا جو شرعاً ناجائز ہے۔ پھر جب آپ نے یہ رسومات کرنی، عرس کرنی، بعض اوقات قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات ناجائز قرضے، حرام پیسے لینے پڑ جاتے جو ناجائز ہے۔ اور اب اس بھرپور فتنے کے دور میں فقراء کو اسباب معاش بہت کم ہوتے ہیں اور عرس کی رسومات کے لیے ترک کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس بنا پر رسوم کی ادائیگی کے لیے قرض لینے پر مجبور و محتاج ہوں گے۔ جو بیچارے فقراء وغیرہ ہیں وہ چونکہ غریب ہوتے ہیں اور عرس کی رسومات کو چھوڑنا مشکل ہے، تو وہ یہ رسومات ادا کرنے کے لیے سود پہ قرضے لیں گے۔ غیر مشروع نظر و نیاز بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند چیزیں لکھی اپنے، یہ مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ اپنے خلیفے کو وصیت کرے کہ عرس مت منانا، اس لیے کہ عرس میں یہ برائی ہیں۔ تو اس عرس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بدعت اور ناجائز کہہ رہے ہیں، شاہ عبد المحدث دہلوی اس کو بدعت اور ناجائز کرے کہ دن کا انتظام نہ کرے، مرزا مظہر جانان رحمہ اللہ اس کو بدعت اور ناجائز کہہ رہے ہیں۔ اس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، علامہ مناوی رحمہ اللہ صریح الفاظ میں لکھا ہے کہ قبروں پر اجتماع جائز نہیں ہے۔ صریح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قبروں پر اجتماع کو ناجائز لکھا ہے اور اس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس میں۔ آپ نے تسلیم کیا کہ سلف صالحین 1400 صدیوں تک اس بدعت کا، اس رسم کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ ہندوستانی بعض مولویوں نے اس کو ایجاد کیا، لہذا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خاص کر جب اس سے خرافات کا شیوع، جتنی خرافات ان عرصوں میں ہوتی ہے، دین کے نام پر جتنی حرام کاری ان عرصوں کے اندر ہوتی ہے، کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا خود آپ کے اصول کے تحت کہ ایک کام کو اگر لوگ ایک غیر ضروری عبادت اگر فساد کا ذریعہ بن رہی ہو تو اس عبادت کو ترک کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا۔ لہذا یہ عرس مروجہ، اس کو ہر حال میں ترک کیا جائے گا، یہ ہر حال میں بدعت ہے، یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔